السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کینیڈا میں سردیوں کے دن تھے، ہر طرف برف ہی برف تھی، ٹھنڈ حد سے زیادہ تھی، درختوں پہ جمی ہوئی برف ایک خوبصورت منظر پیش کر رہی تھی۔ ماما میں ہوٹل جا رہی ہوں، کسٹمرز کا رش ہوتا ہے اس ٹائم۔ صبح صبح ملائکہ جلتی کار سٹارٹ کرنے لگی، لیکن ٹھنڈ کی وجہ سے نمی اور کاربن جم جانے سے کار سٹارٹ نہ ہو رہی تھی۔ غصے سے چلانے لگی، واٹ از دس ماما؟ جلتی سے کار سے باہر نکلی، دوسری پرانی کار سٹارٹ کی اور ہوٹل کی طرف روانہ ہو گئی۔ راستے میں تھی کہ تیز بارش شروع ہو گئی اور بارش کی بوندیں شیشے سے ٹکرا رہی تھیں اور وہ آواز بہت پیاری تھی۔ سانگ سنتے ہوئے، بارش انجوائے کرتے ہوئے وہ ہوٹل پہ پہنچی۔ اپنا ریسٹورنٹ تھا، بزنس کافی اچھا چل رہا تھا، کسٹمرز کی لائن لگی رہتی تھی، سب سے اچھے شیف رکھے ہوئے تھے، کھانے کا ذائقہ نمبر 1 تھا، ہر طرح کے کھانے تیار کیے جاتے تھے۔ ملائکہ کے بابا نے ہوٹل بنایا تھا، لیکن ان کی ڈیتھ کے بعد ملائکہ نے بزنس سنبھال لیا تھا۔ کافی بڑا ریسٹورنٹ تھا۔ ملائکہ اچھی اور سمجھدار لڑکی تھی، وہ چاہے انگریزوں میں رہتی تھی لیکن اس میں کوئی برائی، کوئی بے حیائی نہ تھی۔ بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کی ہوتی ہے، ورنہ آج دیکھ لیں ہمارے ارد گرد لڑکیاں جسم کی نمائش کرتے ہوئے۔ پردہ حیا اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، وہ جسے چاہے اپنی طرف مائل کر لے، وہ صرف ہماری نیت کو دیکھتا ہے۔ ہماری کوئی نیکی پسند آ جائے تو اپنی محبت ہمارے دل میں ڈال دیتا ہے، اور پھر جب اللہ کسی کو چن لیتا ہے تو وہ چاہ کر بھی گناہ کی طرف نہیں جانے دیتا۔ ملائکہ نماز کی پابند تو نہیں تھی، لیکن وہ غریبوں کی ہمدرد تھی۔ اس کے بابا پاکستان سے ایک غریب گھرانے سے اٹھ کر گئے تھے، وہاں بھوک پیاس دیکھی، محنت کی، پھر اپنا بزنس بنایا۔ ملائکہ کو اپنے بابا کی بتائی ہوئی باتیں سب یاد تھیں۔ وہاں رہنے والے مسلمان، ہندو، سکھ، عیسائی سب دیوانے تھے ان کے کھانے کے معیار کے۔ وہاں کے شیف میں سے ملائکہ کی ماں بھی تھی جو کھانا تیار کرتی تھی۔ ان کی بریانی اور حلیم چاول بہت مشہور تھے، لوگوں کی لائن لگی ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بزنس میں برکت ڈالی ہوئی تھی۔ پھر ایک امتحان بھی آنا باقی تھا۔ نیا گھر لیا، بینک سے لون لے کر، گھر بہت پیارا تھا، ماں بہت خوش تھی۔ بیٹی اللہ کا شکر ہے ہم نے گھر لے لیا۔ ملائکہ پاس بیٹھی تھی، ماں نے ہاتھ پکڑا، ملائکہ بیٹی اب کوئی اچھا سا لڑکا مل جائے جو بالکل تم سا ہو، شریف اور با اخلاق ہو، میں تم سے اس کی شادی کروا دوں گی۔ ملائکہ ماں کی طرف دیکھ کر بولی، امی مجھے کوئی شادی نہیں کرنی، یا نصیب ہوا ہو جائے گی، آپ زیادہ پریشان نہ ہوا کریں۔ ماں نے بات کاٹتے ہوئے کہا، پاکستان میں تمہارے چاچا کا بیٹا ہے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ملائکہ غصے میں بولی، ماما چاچا لوگوں نے بابا کے ساتھ کیا کیا تھا آپ بھول گئی ہیں کیا؟ بابا جب ہم کو پاکستان لے کر گئے تھے تو انہوں نے بابا کی زمین پہ قبضہ کر لیا تھا، کتنا ذلیل کیا تھا بابا کو۔ ماں خاموش ہو گئی۔ دن گزرنے لگے، زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی۔ بی اے پاس کرنے کے بعد وہاب کو کوئی نوکری نہ مل رہی تھی۔ یہاں ایم اے پاس خوار ہو رہے ہیں تو وہاب کو پوچھنے والا کون تھا؟ ابا کی گالیاں، کبھی ماں کی ڈانٹ، دوست سب بیکار تھے۔ جن کے ابا اچھا خاصا کما لیتے تھے اور جو وہاب کی طرح جس کے ابا حضور کھیتی باڑی کرتے تھے، وہ بیچارے تنگ آئے ہوئے تھے۔ وہاب نے بہت کوشش کی لیکن کوئی جواب نہ مل سکی۔ وہاب پینڈو سا لڑکا تھا لیکن بہت اچھے دل کا مالک، نہ کوئی جھگڑا کسی سے، نہ کوئی انا پرست، نہ کسی بات کا برا منانا۔ محلے میں جو بھی اسے مدد کے لیے یا کسی کام کے لیے کہتا وہ انکار نہ کرتا۔ اس کی آنکھوں میں محبت کی ایک جھلک تھی۔ جب ابا کی گالیاں سن سن کر تنگ آ گیا تو ابا کے پاس بیٹھا ہوا تھا، بولا، ابا جی ایک مشورہ تو دیں۔ ابا جی نے چائے کا سپ بھرتے ہوئے وہاب کی طرف دیکھا، اللہ خیر کرے کوئی چنگا ہی بولنا۔ ابا جی نوکری تو کوئی نہیں مل رہی، کھانا میں بہت اچھا بنا لیتا ہوں، میں سوچ رہا ہوں اپنا چھوٹا سا ہوٹل نہ بنا لوں۔ ابا نے گالی دے کر کہا، لعنت تیرے تے پتر، اپنی اتنی زمین جائیداد ہے، اس کو چھوڑ کر اب لوگوں کے جھوٹے برتن دھویا کرے گا۔ وہاب نے ابا جی کی طرف دیکھا، ابا یار بس ایک میری ترقی کی رکاوٹ آپ ہی ہیں۔ ابا جی کا دماغ گھوم گیا، جوتا اٹھایا، 2-3 لگا دیے۔ وہاب کو 24 سال کا نوجوان لڑکا تھا، 3-4 جوتے کھانے کے بعد بولا، اب کھول لوں ہوٹل؟ ابا نے سر پکڑا، دفع ہو جا میرے سامنے سے۔ اتنے میں ماں کمرے میں کیسی آواز آئی تھی یہاں سے؟ وہاب ماں کی طرف دیکھ کر بولا، اگلے نے حملہ کر کے ثبوت مٹا دیے اور آپ اب پہنچ رہے ہیں۔ ماں سمجھ گئی تھی باپ نے مارا ہے۔ ماں غصے سے بولی، آپ کو کتنی بار کہا ہے بیٹا اب بچہ نہیں ہے، وہ جوان ہو چکا ہے، خیال کیا کرو تم بھی، سمجھتے نہیں۔ ماں کھانا بنا رہی تھی، بولی، بیٹا وہاب تیرا جو دل کرتا ہے تن من سے کرو۔ وہاب نے کہا، اماں ہوٹل بنانا ہے۔ ماں مسکرا کر کہا، ٹھیک ہے پتر، اپنا یہ شوق پورا کر رہو۔
بازار میں ایک چھوٹی سی دکان لی، وہاں نان پکوڑے کے ساتھ دال چاول بیچنا شروع کر دیا۔ وہاب کی منگنی اس کی ماموں کی بیٹی سے ہوئی تھی۔ منگیتر نے فون کیا، وہاب یہ کیا سن رہی ہوں میں، تم نان پکوڑے بیچنے لگ گئے ہو؟ وہاب نے مسکرا کر کہا، کیا کرتا، نوکری مل نہیں رہی تھی۔ ماموں لوگوں نے کہا، بھئی صاف صاف بات ہے، وہاب کوئی ڈھنگ کی نوکری کرے تو اپنی بیٹی دیں گے، ورنہ ہماری طرف سے انکار ہے۔ وہاب نے ماموں سے کہا، ماموں جان اگر آپ نے بیٹی مجھے نہیں میری نوکروں کی دینی ہے تو خدا سے ڈریں اور ایک بار سوچیں، اگر آپ کسی اچھی ملازمت کو اپنی بیٹی دیں گے لیکن اچھی نوکری کرنے والا اچھا نہ ہوا تو کیا ہوگا؟ ماموں نے طنز کرتے ہوئے کہا، اپنے دال چاول بیچنے پہ دھیان دو، رشتہ ختم ہو گیا۔ وہاب اپنے نت نئے طریقے سے کھانا بناتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ میں ایک عجیب سا ذائقہ رکھا تھا۔ بہت چھوٹی سی دکان لیکن لوگ تعریفیں کرتے تھے اس کے کھانوں کی، دوست مذاق اڑاتے تھے۔ کوئی حال نہیں وہاب تمہارا یار، پڑھ لکھ کر دال چاول بیچنے لگ گئے ہو۔ کوئی کہتا میں دبئی جا رہا ہوں، کوئی چھوٹی موٹی نوکری پہ لگ گیا، لیکن سب رشتے دوست گوا کر وہاب مزے مزے کے کھانے بنا کر بیچتا رہا۔ ویسے کام اتنا بھی برا نہیں تھا، اچھے خاصے پیسے کما لیتا تھا۔ ماں کو گولڈ کی چوڑیاں بنا کر دیں، ابا خوش تھا، چلو جیسا بھی ہے بیٹا محنت تو کر رہا ہے نا۔ ہر روز کسی بے سہارا کی مدد کرتا، جتنی بھی دن بھر کی کمائی ہوتی اس میں غریبوں کے لیے الگ سے پیسے نکال لیتا، پھر چپکے سے ضرورت مند تک اس کا حق پہنچا دیتا۔ اللہ نے اس کی چھوٹی سی دکان میں رحمتوں کا نزول کیا تھا۔ شرارتی من چلا سا لڑکا، کسی کی باتوں کا برا نہ مانتا، کوئی گالی دے کر جاتا تو مسکرا کر خاموش ہو جاتا۔ ملائکہ ماما کے پاس بیٹھی تھی، ماما جان جو ہمارے ساتھ نیا ہوٹل کھلا ہے وہ لوگ اچھے نہیں ہیں، اس ہوٹل کا مالک ایک لڑکا سا ہے، اس نے ہمارے ورکرز کو ڈبل تنخواہ پہ اپنے پاس رکھ لیا ہے، ہمارا کاروبار بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ ملائکہ بہت پریشان تھی، اپنے ورکر سے بات کرنے کی کوشش کی لیکن سب نے کہا ہم یہاں پیسہ کمانے آئے ہیں، یہاں سے اچھی تنخواہ ملے گی، ہم وہیں جائیں گے، ہم آپ کو اتنی تنخواہ دیں گی تو ہم آپ کے پاس کام کریں گے۔ ملائکہ خاموش ہو گئی، گاہک آنا بند ہو گئے، جو نئے ورکر ملتے وہ اعلیٰ معیار کا کھانا نہ بنا سکتے تھے۔ نئے ہوٹل کا مالک عدنان ملائکہ کے پاس آیا، مسکرا کر بولا، میڈم آپ چاہیں تو میرے ہوٹل میں مینیجر کی جاب کر سکتی ہیں۔ ملائکہ کو بہت غصہ تھا، دھیمے سے بولی، میرے ورکر کو خرید کر میرا مقابلہ کر رہے ہو؟ عدنان نے پیار سے جواب دیا، میڈم یہ بزنس کا اصول ہے۔ ملائکہ غصے سے بولی، دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا یہ بزنس نہیں گناہ ہوتا ہے، اور یاد رکھنا تمہارے سامنے اپنا ہوٹل پھر پہلے کے جیسا بناؤں گی۔ اور حالات بہت خراب تھے، کام ختم ہونے کی وجہ سے بینک والے گھر کو لون واپس مانگنے لگے، پیسے کہاں سے آتے؟ کاروبار تباہ ہو چکا تھا، مختلف کمپنیز کو ایڈ دی ہوئی تھی، کوئی اچھا شیف جو اعلیٰ معیار کا کھانا بنا سکتا ہو ضرورت ہے۔ ملائکہ بہت پریشان تھی، آنکھوں میں آنسو تھے، اے اللہ مجھے اس مشکل وقت سے نکال دے، میرا تمہارے سوا کوئی مددگار نہیں ہے۔ وہ نماز پڑھ کر اٹھی تھی، ایک ای میل آیا جس میں وہاب نے اپلائی کیا ہوا تھا۔ ملائکہ نے آن لائن انٹرویو کیا، وہاب کا لہجہ بہت پیارا تھا، اس کا ایک ایک لفظ دل میں اتر رہا تھا۔ ملائکہ نے کچھ کھانوں کے بارے میں پوچھا، وہاب تو پہلے ہی ماسٹر تھا، پھر بات کرتے ہوئے بولا، مجھے کینیڈا بلوا لیں گی نا، یہ بس انٹرویو ہی کرنا ہے۔ ملائکہ نے پاسپورٹ کی کاپی منگوا لی اور 2 مہینے میں ویزا لگ گیا تھا۔ وہاب بہت خوش تھا، جس پہ سب ہنستے تھے، اسی کام پہ کینیڈا جا رہا تھا۔ ابا جی سے ملا، باپ نے بہت دعائیں دی، جا پتر اللہ تعالیٰ تجھے کامیاب کرے۔ ماں سے ملا، ماں نے سمجھایا، بیٹا یہیں تمہارا کاروبار اچھا چل رہا ہے، وہاں جانا ضروری ہے کیا؟ وہاں مسکرانے لگا، ماں مفت میں ویزا مل رہا ہے، جانے دو، کام پسند نہ آیا تو واپس آ جاؤں گا۔ رخصت ہو گیا کینیڈا کے لیے۔ کینیڈا پہنچا، بہت تھک گیا تھا، ایئرپورٹ سے باہر نکلا تو سامنے ملائکہ کھڑی تھی۔ ملائکہ کو دیکھ کر مسکرایا، قسم سے کال پہ آپ جتنی خوبصورت لگ رہی تھی آپ تو اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہیں۔ ملائکہ اپنے ساتھ گھر لے گئی، کمرہ دکھایا، یہاں آرام کر لو، کچھ دیر پھر کام کی باتیں کریں گے۔ ڈنر میں ماں نے پوچھا، بیٹی کس کو لائی ہو گھر؟ ملائکہ نے جواب دیا، ماں پاکستان سے بلوایا ہے، کہتا ہے بہت اچھے کھانے بنا لیتا ہے، رسک لیا ہے، دیکھیں اب کیا ہوتا ہے۔ ڈنر کرتے ہوئے ساری باتیں ہوئیں۔ ملائکہ نے سمجھایا، گرل فرینڈ نہیں بنانی کوئی بھی، شراب سگریٹ نہیں پینا، اور ایگریمنٹ کیا ملائکہ کی مرضی کی بنا چھوڑ کر نہیں جا سکے گا کسی اور کے پاس۔ وہاب کھانا کھاتے ہوئے بولا، واہ واہ مزہ آ گیا۔ کینیڈا کا کھانا کھا کر پھر مسکرا کر کہنے لگا، فکر نہ کریں جی، نہیں جاتا آپ کو چھوڑ کر۔ دوسرے دن ملائکہ کے ساتھ ہوٹل پہ چلے گئے، سب کچھ دیکھا، واہ اتنا بڑا ہوٹل، پھر بھی کاروبار نہیں چلا، میں تو حیران ہوں، میری اتنی بڑی دکان ہوتی تو میں نے طوفان مچا دینا تھا۔
کسٹمرز کا ملائکہ نے کہا ٹھیک ہے زیادہ باتیں نہیں کرنی، میں سارا ہوٹل صفا کروا دیتی ہوں کچھ مزدور بلوا کر۔ وہاب نے ملائکہ کی طرف دیکھا، لو جی ہوٹل واش کرنے کے لیے مزدور چاہیے، کیا آپ میرا تھوڑا سا ساتھ دیں تو ہم خود دھو لیں گے۔ وہاب نے پانی کا پائپ لگایا، فرش دھونے لگا، ملائکہ کو واپر لگانے کا کہا۔ ملائکہ حیران تھی، کتنا دل عزیز انسان ہے، فرش دھوتے ہوئے بول رہا تھا بہت بھینسوں کو نہلایا ہے رگڑ رگڑ کر، یہ تو پھر بھی فرش ہے۔ ہوٹل کو واش کر کے چھوڑا، ستھرا کیا، جو ضرورت کا سامان تھا وہ لے کر آئے۔ اس دن وہاب نے کھانا بنایا، اس کے کھانے خوشبو سے ہی بھوک بڑھنے لگے تھی۔ کھانا کھایا، ملائکہ نے ٹیسٹ کیا، ماشاءاللہ کیا ذائقہ ہے، خود جا کر دروازے پہ کھڑا ہو گیا، لوگوں کو آواز دے کر بلانے لگا، باہر لکھ دیا کھانے کا مزہ نہ آئے تو مفت کھا کر جائیں۔ سب کو اخلاق سے بلاتا، دیکھتے ہی دیکھتے گاہک آنے لگے۔ دوسرے ہوٹل والا لڑکا حیران تھا کیسے ملائکہ کا بزنس پھر چلنے لگا۔ اس کو جب پتہ چلا ملائکہ نے پاکستان سے لڑکا منگوایا ہے، عدنان وہاب کے پاس پہنچ گیا۔ جناب وہاب عدنان کو دیکھ کر پوچھنے لگا جناب آپ تو سامنے والے ہوٹل کے مالک ہیں، خیریت سے ہمارے ہوٹل پہ؟ عدنان نے پوچھا کتنی تنخواہ دیتی ہے ملائکہ؟ وہاب مسکرایا جتنی بھی دیتی ہو آپ کو اس سے کیا۔ اتنے ملائکہ آ گئی، اس نے دیکھا عدنان وہاب سے باتیں کر رہا ہے، وہ ڈر گئی نہیں تو وہاب چھوڑ نہ جائے، لیکن خاموش رہی، دروازے کے پاس کھڑی ہو کر ان کی باتیں سننے لگی۔ عدنان نے آفر کی میں ڈبل تنخواہ دوں گا، میرے ساتھ کام کر لو۔ وہاب پلیٹ ہاتھ میں پکڑ کر بولا تم وہاب کا سودا کر رہے ہو؟ عدنان مسکرایا سودا نہیں بزنس۔ وہاب نے عدنان کی آنکھوں میں دیکھا، وہاب کو خریدنے کی بات کر کے تم نے غلطی کر دی۔ دونوں میں تخت کلامی ہونے لگی۔ عدنان دھمکی دے کر گیا تم 2 دن جیل میں ہوگے پھر واپس جاؤ گے، وعدہ رہا تم سے۔ ساری باتیں ملائکہ نے سن لی تھی۔ ملائکہ وہاب کو کھونا نہیں چاہتی تھی، وہاب کے آنے سے زندگی لوٹ آئی تھی۔ اپنے وکیل سے بات کی تو وکیل نے بتایا ورک پرمٹ نہیں ہے وہاب کے پاس، اس لیے وہاب کام نہیں کر سکتا۔ صرف ایک راستہ ہے، اگر کوئی کینیڈین لڑکی اس سے شادی کر لے تو اب کہاں سے ملتی کوئی ایسی لڑکی؟ دوسرے دن کی پولیس کسی بھی وقت آ سکتی تھی۔ ملائکہ نے خود پیپر میرج کرنے کا فیصلہ کر لیا وہاب سے۔ وہاب کو جب بتایا تو وہاب بھی مجبوری سمجھ گیا۔ ملائکہ کی رات میں انہوں نے شادی کر لی۔ دوسرے دن پولیس آئی، دیکھا پوچھا تو معلوم ہوا دونوں میاں بیوی ہیں۔ وہاب سے کچھ سوالات کیے، وہاب پہلے ہی ریڈی تھا، ہر سوال کا جواب دیا۔ عدنان کی یہ چال بیکار گئی۔ ملائکہ گھر میں تھی کہ وہاب پاس بیٹھا تھا، ملائکہ سے کہنے لگا میرا اب دل نہیں لگتا یہاں، مجھے پاکستان کی بہت یاد آتی ہے، مجھے واپس جانا ہے۔ ملائکہ نے بتایا 1 سال کا ایگریمنٹ ہے ہمارا، تم نہیں جا سکتے۔ وہاب مسکرا کر بولا کیسی بیوی ہو تم میری، میرا نام تو اپنے نام کے ساتھ لکھتی ہو لیکن مجھے اپنا نہیں کہتی۔ کہکا لگا کر ہنسا، مجبوری بھی کیا کیا کرواتی ہے۔ وہاب کے اخلاق کو لوگ پسند کرنے لگے، اس کے کھانے کا ذائقہ لوگوں کو پسند آنے لگا، کاروبار پھر آسمان کی بلندی کو چھونے لگا۔ عدنان اپنا بزنس تباہ ہوتے دیکھ کر غصہ اپنے ورکرز پر نکالتا، گالیاں دیتا ان کو۔ وہاب نے اس بات کا فائدہ اٹھایا، جو ورکر چھوڑ گئے تھے واپس رکھ لیے۔ ہوٹل پہ سب خوش تھے۔ وہاب کے ساتھ 1 سال گزر گیا، ایگریمنٹ ختم ہو گیا۔ ملائکہ کا کاروبار اب عروج پہ تھا، وہاب سویا ہوا تھا۔ ملائکہ کمرے میں گئی، وہاب ہوٹل نہیں گئے تم آج ابھی تک؟ وہاب نے انگڑائی لی، مسکرا کر بولا آج میں آزاد ہو گیا ہوں آپ سے۔ ملائکہ حیرانگی سے میں سمجھی نہیں۔ ٹیبل پہ پڑا پیپر اٹھایا۔ ملائکہ آج ہماری شادی کا ایگریمنٹ جو آپ نے کیا تھا 1 سال کے بعد میں طلاق دے دوں گا آپ کو۔ ملائکہ وہاب کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، تو کیا طلاق کے بعد چھوڑ جاؤ گے مجھے؟ وہاب مسکرایا آپ نے نکاح کر کے مجھے اپنایا نہیں، میں طلاق کے بعد کیسے نبھا کر سکتا ہوں؟ وہاب نے پین پکڑا، سائن کرنے لگا۔ ملائکہ نے ہاتھ پکڑ لیا۔ وہاب اگر میں کہوں مجھے طلاق نہیں چاہیے تو وہاب نے ملائکہ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، تو جنت میں میری ہم سفر بنو گی؟ پھر ملائکہ نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ ملائکہ وہاب کے سینے سے لگ گئی۔ وہاب تم نے میری زندگی کو زندگی بنا دیا، میرے کمزور لمحوں میں ساتھ دیا۔ میرا وہاب نے اماں اور ابا کو پاس بلوا لیا، سب بہت خوش تھے۔ وہاب کو تانے دینے والے آج وہاب کی قسمت پہ حیران تھے۔ کہاں سے اللہ کہاں لے جاتا ہے ہمارا گمان نہیں ہوتا، اللہ کس طرح سے مدد کر رہا ہوتا ہے۔ دوستو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیجئے گا تاکہ نئی اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔